باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضابطے تو ایک عورت نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں۔ بحث ہماری جو ہے کتاب شرح امثلہ کے بارے میں چل رہی ہے۔ شروع میں کچھ اصطلاحات تھیں جن کا معنی بیان کیا، مثلا فعل ماضی کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، فعل مستقبل کا اصطلاحی معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، اسم فاعل کا کیا معنی ہے، اسم مفعول کا کیا معنی ہے، جہد کا کیا معنی ہے، مثلا ان چیزوں کے معنی بیان ہوئے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ صیغے بنتے کیسے ہیں، صیغہ سازی کے بارے میں ہو رہی ہے۔ شروع میں مثلا یہ بتایا کہ فعل ماضی کی صیغہ سازی ہم کر رہے ہیں۔ فعل ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں، 6 غیب کے اور 6 مخاطب کے، 2 متکلم کے، 6 جو غیب کے ہیں، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ غیب کے صیغے کیسے بنے وہ سارے بیان ہم کر چکے ہیں۔ ابھی جو ہے مخاطب کے صیغے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، رب دینے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ مخاطب کے صیغے ہمارے چل رہے ہیں، وہ 3 جو مذکر مخاطب کے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ہو گئے ہیں۔ ابھی سے جو شروع کرنے لگے ہیں وہ مؤنث مخاطبہ کے ہیں، 3 کیونکہ مؤنث مخاطبہ کے ہوتے ہیں نا۔ ان میں یہ پہلا صیغہ ہے ضربتے۔ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ضربتے جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تو ایک عورت نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں۔ ضربتے تو ایک عورت نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں۔ مفرد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے فعل ماضی سے، صحیح ہے یعنی معطل نہیں ہے، ثلاثی ہے یعنی رباعی نہیں ہے، مجرد ہے یعنی مزید فی نہیں ہے، معلوم ہے یعنی مجہول نہیں ہے۔ یہ مطلب بتانے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو ضرابطے ہے اصل میں کیا تھا، ضرابطے کیسے بنا؟ ضرابطے اصل میں تھا ضربہ آغا جان، مفرد مذکر غیب کا صیغہ تھا۔ ہم نے چاہا مفرد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ بنائیں تو کیا کیا؟ تائے مکسورہ، توجہ فرمانا، تائے مکسورہ جو مفرد مؤنث مخاطبہ کی علامت ہے آخر میں لے کر آ گئے، اس ضربہ کے آخر میں، اور اس کے ما تا یعنی جو تھی آخر میں لائے، اس کے ما قبل کو ساکن کر دیا، بن گیا ضربتے، ٹھیک ہے۔ ضربتے کیسے بنا ہے؟ ضربتے اصل میں ضربہ تھا، مفرد مذکر غیب کا صیغہ تھا۔ ہم نے چاہا اس سے مفرد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ بنائیں تو مفرد مؤنث مخاطبہ کی علامت ہے تائے مکسورہ، اس ضربہ کے آخر میں یہ لے کر آ گئے اور تا سے پہلے ساکن کر دیا، بن گیا ضرب تے بن گیا میرا غجان، بر وزن فعل تے۔ پھر بتائے گا زواد جو ہے، یہ جو وزن فعل تے بتایا ہے فا کے مقابلے میں ہے، را جو ہے وہ عین کے مقابلے میں ہے، با لام کے مقابلے میں ہے، آگے جو تے ہے وہ تائے مکسورہ مفرد مؤنث مخاطبہ کی علامت ہے۔ اگلا صیغہ ہے تثنیہ کا جی، ضربتے کے بعد کیا آتا ہے؟ ضربتو ما، ضربتے کے بعد آتا ہے ضربتو ما، مانا جی تم 2 عورتوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں۔ تثنیہ مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے فعل ماضی سے، صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے۔ ضربتما اصل میں ضربتے تھا، مفرد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ تثنیہ کا صیغہ بنایا جان، 2 بار کہنا پڑتا تھا ضربتے، تو کیا کیا؟ ایک سے زائد یعنی جو ضربتے، ایک ضربتے کو رکھا اور جو زائد تھا اس کو حذف کر دیا
اور اس حذف کے بدلے میں ہم الف جو تثنیہ کی علامت ہے نا وہ لے کر آ گئے آخر میں، تو کیا بن گیا آقا جان؟ ضرب تا، ضرب تا۔ اب یہ جو الف ہے ضرب تا، الف کے ما قبل کو فتح دیا یعنی ضرب تا، یہ الف تثنیہ مل رہا ہے الف اشباہ کے ساتھ۔ الف اشباہ وہ ہوتی ہے جو پیچھے والی زبر سے پیدا ہوتی ہے، زبر کو تھوڑا زیادہ کھینچے نا تو آگے الف پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الف تثنیہ کی ہے، یہ الف اشباہ ہے، آپس میں مخلوط ہو رہا ہے۔ مطلب الف اشباہ کا مطلب بتایا ہے، زبر کو کھینچے نا تو الف پیدا ہو، شیتا ہے نا شیتا، شیتا، تا کو تھوڑا کھینچیں گے زبر کو، تا کو، تو الف آگے پیدا ہو گئی۔ تو اب یہ الف تثنیہ کی ہے، یہ الف الف اشباہ ہے، لہٰذا اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے کہ الف تثنیہ ہے نہ الف اشباہ ہے، دور کرنے کے لیے کیا کام کیا؟ ہم نے الف اور تا، الف جو تثنیہ کی تھی اس کے اور تا کے درمیان آقا جان ایک میم لے کر آ گئے اور میم کے ما قبل کو ضمہ دے دیا، اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے کہ الف تثنیہ کی ہے نہ الف اشباہ ہے، الف اور تا کے درمیان میم آتی ہے اور میم کے ما قبل کو ضمہ دے دیتے ہیں، بن جائے گا ضرب تو ما۔ دیکھا تا اور الف کے درمیان کیا لائیں؟ میم لائے ہیں، ضرب تو ما بر وزن فعل تو ما۔ پھر وزن بناتے آؤ گے، زواد کو کہو گے جناب فا الفعل ہے، را عین الفعل ہے، با لام الفعل ہے، تو ما تثنیہ مؤنث مخاطبہ کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب صیغہ ہے ہمارا ضربتنا۔ ضربتنا کا کیا معنی ہے؟ تم سب عورتوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، جمع مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے، فعل ماضی سے، صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے، صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے۔ ضربتنا اصل میں کیا تھا؟ ضربتنا اصل میں تھا ضربتے، ضربتے تھا، مفرد تھا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں، ہم چاہتے تھے جمع بنائیں، جمع بنانے کے لیے ہمیں 3 بار کہنا پڑتا تھا ضربتے ضربتے ضربتے، ہم نے ایک سے زائد کو حذف کر دیا اور اس کے بدلے میں نون جو جمع مؤنث کی علامت ہے نا جان وہ لے کر آ گئے، نون جمع مؤنث کی علامت ہے، ایک کو رکھا، ایک سے زائد کو حذف کر دیا اور اس کے بدلے میں نون جمع مؤنث کی علامت اس ضربتے کے آخر میں لے کر آ گئے، بن گیا ضرب، ضرب تینا، ضرب تے تو پہلے تھا نا، نون آخر میں آ گئی، ضرب تے نا۔ تو پھر یہاں ایک بات بتا رہے ہیں کہ جمع مذکر مخاطب میں ہم نے یہ کیا تھا، جو اصل تھا ایک میم لائے تھے، ایک میم لے کر آئے تھے، لہذا یہ جمع مؤنث مخاطبہ جو اس کی فر ہے اس میں میم کا اضافہ کر دیں گے، بن جائے گا ضرب تمنا، ضرب تمنا، میم کی مناسبت سے ما قبل کو ضمہ دے دیں گے، ضرب تمنا، پھر ہو جائے گا میم اور نون قریب المخرج ہے میرے عزیزو، میم کو نون، نون کو نون میں ادغام کیا، بن جائے گا ضرب تنا بر وزن فعل تنا، ٹھیک ہے۔ پھر زواد فا الفعل ہے، را عین الفعل ہے، با لام الفعل ہے، تنا جو ہے جمع مؤنث مخاطبہ کی جو ہے نا علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، میں تھوڑا تھوڑا خلاصہ بیان اس کا کر رہا ہوں اور پھر اس کو عبارت سے پڑھتے ہیں، مزید جو ہے بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا جو صیغہ ہے، 2 صیغے ہیں متکلم کے، میرے خیال میں یہ پہلے اسی کا عبارت سے پڑھ لیتا ہوں، متکلم کے صیغے کیونکہ الگ ہیں، مخاطبہ کے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو متکلم کے 2 صیغے پھر عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ 3 جو مؤنث کے ہیں، ضربتے، ضربتما اور ضربتنا۔ ضربتے تو ایک عورت نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، مفرد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے۔ ضربتے کس کا صیغہ ہے جناب؟ مفرد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے، فعل ماضی سے، صحیح
ثلاثی مجرد اور معلوم ہے، پہلے بھی کافی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ صحیح اسے کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں، یعنی ہر وہ اسم یا فعل جس کے حروف اصلی میں کیا ہے جان، حرف علت نہ ہو، اسے صحیح کہتے ہیں۔ حرف علت کیا ہیں؟ وا ہے، الف ہے اور یا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس اسم اور فعل میں یہ وا یا الف نہ ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ صحیح کہلاتا ہے، اور جس میں یہ ہو وہ معطل کہلاتا ہے۔ صحیح کے مقابلے میں معطل ہے جس میں حرف علت ہو۔ ثلاثی ہے یعنی 3 حرفی ہے، ٹھیک ہے، مزید مطلب ہے رباعی نہیں ہے، مجرد ہے یعنی حروف زائد سے خالی ہے، مجرد ہے اس کے سارے حروف اصلی ہیں، مجرد مزید کے مزید فی کے مقابلے میں ہے، مزید فی نہیں ہے، معلوم ہے یعنی مجہول نہیں ہے۔ ضربت اصل میں ضربا تھا، توجہ فرمانا، بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا تھا۔ ضربت اصل میں ضربا تھا، مفرد مذکر غیب تھا۔ ضربا کیا تھا؟ مفرد مذکر غیب تھا۔ ہم نے چاہا اس سے مفرد مؤنث مخاطبہ بنائیں، کیونکہ ہم مفرد مؤنث مخاطبہ چاہتے تھے، لہٰذا تائے مکسورہ جو مفرد مؤنث مخاطبہ کی علامت آخر میں لے آئے۔ یہ بہت ہی مہم پوائنٹ ہے۔ تائے مکسورہ کس کی علامت ہے جان؟ انہی علامتوں سے ہم صیغہ کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تائے مکسورہ مفرد مؤنث مخاطبہ کی علامت ہے، تا ہو اور اس کے نیچے کسرہ ہو، تائے مکسورہ سمجھ لو مفرد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے، آخر میں لے آئے۔ اور ضمیر کی فعل کے ساتھ جو شدت اتصال تھی اس کی وجہ سے تا کے ما قبل کو ساکن کر دیا، بن گیا ضرب تے بر وزن فعل تے۔ اب زواد کو چیک کرو، زواد فا الفعل، را عین الفعل، ٹھیک ہے، اور با کیا ہے آگا جان؟ لام الفعل ہے۔ تا جو آخر میں ہے تائے مکسورہ مفرد مؤنث مخاطبہ کی علامت اور فاعل کی ضمیر ہے، اور اس کی منفصل ضمیر انت ہے، منفصل ضمیر اس کی انت بنتی ہے۔ ضربتما، ضربتے کے بعد آتا ہے ضربتما، تم 2 عورتوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں۔ تثنیہ مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے، تثنیہ ہے، مؤنث ہے، مخاطبہ کا صیغہ ہے، فعل ماضی سے ہے، ثلاثی صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے۔ ضربتما اصل میں ضربتے تھا، مفرد تھا، ہم نے چاہا اسے تثنیہ بنائیں، لہذا 2 بار کہنا پڑا ضربتے ضربتے، پھر ایک سے زائد کو حذف کر کے اس کے بدلے میں الف جو تثنیہ کی علامت تھا اس کے آخر میں لے آئے، اور الف کے ما قبل کو فتح دے دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ الف اپنے ما قبل کو کیا چاہتی ہے؟ فتح۔ بن گیا ضربتا، الف تثنیہ، بھئی الف تثنیہ مشتبہ ہو گیا الف اشباہ کے ساتھ۔ الف اشباہ جو پیچھے والی حرکت سے پیدا ہو، آواز زبر سے الف پیدا ہو، ضمہ سے واو پیدا ہو، یا زبر تھی تو الف پیدا ہوئی، جیسا کہ شاعر نے اپنے شعر میں شیتا کو شیتا پڑھا ہے، تا کو بڑھانے سے، تا کے فتح کو کھینچنے سے الف پیدا ہوئی ہے۔ اب پتہ نہیں ہے یہ مثلا الف تثنیہ یا الف اشباہ مل رہا ہے نا، توجہ فرما رہے ہو۔ تحکم یا الہی کیف شئتا فانی قد رضیت بما رضیت، اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے الف اور تا کے درمیان میم لے کر آئے۔ ضربتا ہے نا، الف اور تا کے درمیان میم لے آئے اور میم کے ما قبل کو ضمہ دیا، بن گیا ضرب تو ما بر وزن فعل تو ما۔ اب یہاں وزن چیک کرو، زاد فاء الفعل ہے، را عین الفعل ہے، اور با لام الفعل ہے، تو ما جو آخر میں ہے تثنیہ مؤنث مخاطبہ کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے،
اور اس کی منفصل ضمیر انتما ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگا جان اگلا سیگا ضرب تنا ہے، ضرب تنا معنی کرتے ہیں جناب اس کا تم سب عورتوں نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں، معنی اس کا ہی ہے ضرب تنا تم سب عورتوں نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں۔ سیگا کس کا ہے جی؟ سیگا جمع مؤنث مخاطبہ ہے، سیگا جمع مؤنث مخاطبہ ہے فعل ماضی سے، صحیح ثلاثی مجرد و معلوم ہے۔ یہ باتیں قاعدے میں بتا چکا ہوں، صحیح کا کیا مطلب ہے، ثلاثی مجرد بار بار آ رہا ہے۔ ضربتنا اصل میں ضربتے تھا، ضربتے تھا مفرد تھا، ضربتے مفرد تھا نا، ہم نے چاہا اسے جمع بنائیں، ضربتے جو مفرد تھا ہم نے کیا چاہا اسے جمع بنائیں، لہذا 3 یا اس سے زیادہ بار کہنا پڑا ضربتے ضربتے ضربتے۔ پھر ایک سے زائد کو گرا کر، ایک سے ضربتے ایک رکھا اور جو باقی ہیں اس کو گرا کر نون جو جمع مؤنث مخاطبہ کی علامت تھی، علامت تھا نون، اس کے آخر میں لے آئے، بن گیا ضربتے نا، ضربتے نا۔ اور پھر جمع مذکر مخاطب، جمع مذکر مخاطب جو اصل تھا، چونکہ اس میں میم لائے تھے، جمع مذکر مخاطب میں میم لائے تھے، لہذا جمع مؤنث مخاطبہ جو اس کی فر ہے وہ اصل ہے مذکر مخاطب، یہ مؤنث مخاطبہ اس کی فر ہے، لہذا جمع مؤنث مخاطبہ جو اس کی فر ہے اس میں بھی میم کا اضافہ کر دیا تاکہ فر اپنی اصل کے مطابق ہو جائے، بن گیا ضرب تم نا، ضرب تم نا۔ اب کیا کریں جی؟ میم کی مناسبت کی وجہ سے اس کے ماقبل کو ضمہ دے دیا تو ہو گیا ضرب تم نا، یہاں توجہ کرنا۔ پھر میم اور نون، میم اور نون چونکہ قریب المخرج ہیں اس لیے میم کو نون کیا اور نون کو نون میں ادغام کر دیا، بن گیا ضرب تنا بر وزن فعل تنا، زاد فاعل فعل ہے، را عین الفعل ہے، با لام الفعل ہے، تنا جمع مؤنث مخاطبہ کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے اور اس کی منفصل ضمیر ان تنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جناب جو متکلم کے 2 صیغے ہیں اس پہ ذرا دھیان دے دیں میرے محترم بھائیوں۔ متکلم کے 2 صیغے، ایک واحد متکلم کا اور دوسرا جمع متکلم کا صیغہ، ضربتو اور ضربنا۔ دیکھو ضربتو کا معنی کیا ہے؟ میں ایک عورت یا ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں، کیونکہ یہ جو ضربتو کا صیغہ ہے نا یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے لگتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ضربتو مثلا واحد متکلم مذکر ہو تو اس کے لیے، مؤنث کے لیے متکلم مؤنث متکلم ہو تو اس کے لیے کوئی الگ ہو، نہیں۔ ضربتو والا صیغہ عربی زبان میں، ٹھیک ہے، مرد بھی استعمال کرتا ہے اور عورت بھی استعمال اس کو کرتی ہے اپنے لیے، لہذا معنی کیا کر رہے ہیں؟ ضربتو میں ایک مرد یا ایک عورت نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں۔ متکلم واحد کا صیغہ ہے، متکلم واحد کا صیغہ ہے۔ متکلم واحد کا کیا مطلب؟ یعنی ایک آدمی بول رہا ہے، ایک آدمی تکلم کر رہا ہے، ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے۔ میں نے مارا معنی کرتے ہیں نا، میں نے اپنی طرف نسبت دے کے میں نے مارا، متکلم واحد کا صیغہ ہے، فعل ماضی سے صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے۔ ضرب تو اصل میں کیا تھا گا جی؟ ضرب تو بنا، ضرب تو اصل میں ضربا تھا، مفرد مذکر غیب تھا، ہم نے چاہا اسے واحد متکلم بنائیں۔ ضرب تو اصل میں ضربا تھا، مفرد مذکر غیب تھا، ہم نے چاہا واحد متکلم کا صیغہ بناتے ہیں، لہذا تائے مضمومہ، توجہ، تائے مضمومہ جو واحد متکلم کی علامت تھی اس کے آخر میں لے کر آ گئے،
تائے مضمومہ واحد متکلم کی علامت ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، اگر ہم لوگوں نے یہاں یہ علامتیں صحیح طریقے سے لے لیں اور ہم نے ان کو حفظ کر لیا، صرف میں یہ صرف سادہ اور اگلی صرف کی کتابوں میں بڑی سکون رہے گا، فوراً سیغہ کو دیکھتے ہی ہم پہچان لیں گے، جیسے اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ تائے مضمومہ واحد متکلم کی علامت ہے۔ پھر ہمیں اول سے گردان نہیں کرنی پڑے گی، ضربا 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 ضربا، پھر واحد متکلم کا سیغہ ہو پڑھتے ہی ضربتو جی کس کا سیغہ، ضربا ضربا سے لے کر نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ فوراً ضربتوں کو دیکھیں گے نا تو فوراً تو کو دیکھ کے تو کہ تائے مضمومہ واحد متکلم کا جناب واحد متکلم کا سیغہ ہے، کتنا فائدہ ہو جائے گا ہمیں۔ تائے مضمومہ جو ہے واحد متکلم کی علامت ہے، اس کے اس ضربہ کے آخر میں لے کر آ گئے اور لام الفعل جو پہلے ہے اس کو ساکن کر دیا، بن گیا ضرب تو بر وزن فعل تو، پھر زواد فاء الفعل را عین الفعل با لام الفعل ہے، اور تو جو ہے واحد متکلم کی علامت ہے، فاعل کی ضمیر ہے۔ ضربنا ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں، کیونکہ مثلا اگر دو مرد ہیں یا دو عورتیں ہیں نا تو ان کے لیے یہ سیغہ، یا دو سے زیادہ ہیں، تین ہیں، چار ہیں، زیادہ ہیں، تو ان کے لیے یہ ضربنا والا سیغہ استعمال ہوتا ہے۔ متکلم مع الغیر ہے، متکلم مع غیر کا سیغہ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ بولنے والا بھی شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی شامل ہے۔ ہم نے کہا نا ہم نے مارا، یعنی یہ بولنے والا بھی اس میں شامل ہے اور دوسرے بھی شامل ہیں، اس لیے کہتے ہیں متکلم مع الغیر، یعنی متکلم تکلم کرنے والا غیر کے ساتھ ہے، مع الغیر۔ فعل ماضی سے ہے، صحیح ہے، ثلاثی ہے، مجرد ہے، معلوم ہے۔ ضربنا اصل میں تھا جان ضربا، مفرد مذکر غائب تھا، ہم نے چاہا جمع متکلم کا صیغہ بناتے ہیں، نون الف نا جو متکلم کی علامت ہے مع الغیر کی، اس کے آخر میں لے آئے، ما قبل کو ساکن کر دیا، بن گیا ضرب نا بر وزن فعلنا، زواد فاء الفعل را عین الفعل با لام الفعل ہے، اور نا متکلم مع الغیر کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ اب جناب اس کو کتاب سے پڑھتے ہیں۔ اور متکلم کے دو صیغے یہ ہیں ضربتو اور ضربنا۔ ضربتو میں ایک مرد یا ایک عورت نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں، متکلم واحد کا صیغہ ہے، فعل ماضی سے، صحیح ثلاثی مجرد وہ معلوم ہے۔ ضربتو اصل میں ضربا تھا، مفرد مذکر غائب تھا، ہم نے چاہا اسے واحد متکلم بنائیں، لہذا تائے مضمومہ جو واحد متکلم کی علامت تھی اس کے آخر میں لے آئے، اور ضمیر کی فعل سے جو شدت اتصال تھی اس کی وجہ سے لام الفعل کو ساکن کر دیا، بن گیا ضرب تو بر وزن فعل تو، زاد فاء الفعل را عین الفعل با لام الفعل ہے، اور تا آگے والی تو تائے مضمومہ واحد متکلم کی علامت اور فاعل کی ضمیر ہے، اور اس کی منفصل ضمیر انا ہے۔ آخری صیغہ جان ضربنا ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں، متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے، فعل ماضی سے، صحیح ثلاثی مجرد و معلوم ہے۔ ضربنا اصل میں ضربا تھا، مفرد مذکر غائب تھا، ہم نے چاہا اسے متکلم مع الغیر بنائیں، چنانچہ نا جو متکلم مع الغیر کی علامت ہے نا اس کے آخر میں لے آئے، اور فعل سے ضمیر کے ساتھ شدت اتصال کی وجہ سے لام الفعل کو ساکن کر دیا، بن گیا ضربنا بر وزن فعلنا، زاد فاء الفعل را عین الفعل اور با لام الفعل ہے، نا متکلم مع الغیر کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، اور اس کی منفصل ضمیر نحنو ہے۔ اس کے بعد فعل مستقبل کے صیغے ہیں کہ انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے۔ موفق رہیں میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔